حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد محبوب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عالم سپیکس۔ ہمارے آج کے مختصر پروگرام کا موضوع ہے عقیدہ تثلیث کا مختصر جائزہ۔ مسیحیت میں تثلیث کا نظریہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تین اقانیم کا مجموعہ ہے، جو کہ خدا تبارک و تعالی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پر مشتمل ہے۔ اس عقیدہ میں اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ بطور باپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور بیٹا شامل ہے۔ عقیدہ تثلیث کے مطابق یہ تینوں یعنی خدا تبارک و تعالی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام الگ الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تینوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں۔ اسلام میں قرآن و حدیث کی روح سے یہ عقیدہ یعنی عقیدہ تثلیث شرک ہے، اس کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واحد و یکتا ہے، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تو بعد کے لوگوں میں، مسیحیوں میں، عیسائیوں میں یہ اختلافات پیدا ہو گئے۔ کچھ کہنے لگے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، کچھ کہنے لگے کہ وہ معاذ اللہ بذات خود خدا تھے، کچھ کہنے لگے نہیں وہ بذات خود خدا نہیں تھے بلکہ وہ خدا کے بیٹے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھائے جانے سے پہلے انہوں نے کبھی بھی کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی تبلیغ میں انہوں نے توحید کی بجائے تثلیث کا اظہار نہیں کیا۔ وہ تمام عمر توحید کا ہی پرچار کرتے رہے اور توحید ہی کی طرف بنی اسرائیل کو بلاتے رہے۔ اس کا ثبوت اس بات سے دیا جا سکتا ہے کہ انجیل کے باب نمبر 12 اور آیت نمبر 29 اور 30 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اس طرح سے محفوظ ہیں کہ اے بنی اسرائیل سنو، خداوند ہمارا صرف ایک خدا ہے، تم اپنے خدا سے اپنے دل، دماغ اور اپنی روح سے پیار کرنا۔ عقیدہ تثلیث کی معدومیت کے ثبوت میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج کے دور کے عیسائی یا آج کی مسیحیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑی اور مشہور و معروف شخصیت ہے وہ سینٹ پال کی ہے، اور آج کے دور کا عیسائی سینٹ پال کو اپنی عقیدہ یعنی عقیدہ تثلیث کا بانی بھی کہتا ہے، موجد بھی کہتا ہے، اور اس کو علم بردار اول قرار دیتا ہے۔ وہ بھی اپنے پیروکاروں کی طرف لکھے گئے پہلے مکتوب میں لکھتا ہے کہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے، اور ساری مخلوق کا جو صدور ہے وہ اسی سے ہوتا ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ عقیدہ تثلیث کا تو در حقیقت وجود ہی نہیں تھا، اس کا تصور ہی نہیں تھا، یہ عقیدہ تو کسی ایک کونے میں چھپا کھڑا تھا۔ لیکن جب یہودیوں کے مقابلے میں غیر یہودیوں کی تعداد مسیحیت میں بڑھ گئی تو عقیدہ توحید آہستہ آہستہ معدوم ہو کر عقیدہ تثلیث میں ڈلنے لگا۔ عقیدہ تثلیث جو ہے وہ اکثریت کی بنا پر سامنے آنے لگا۔ تقریباً 400 سال کے بعد رومی شہنشاہ اعظم نے عقیدہ توحید کو بزور شمشیر کالعدم قرار دلوایا اور عقیدہ تثلیث کو شہنشاہی اور درباری عقیدہ قرار دے کر اس کی عبادت جو ہے وہ رائج کروا دی گئی، اور اس طرح عقیدہ تثلیث کا جو پرچار ہے وہ شروع ہوا۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو انشاءاللہ اہل توحید جو ہیں وہ نصارہ پر غالب ہوں گے، اور یہ عقیدہ تثلیث نیست و نابود ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انہی لفظوں کے ساتھ ہمارا یہ مختصر پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔ حي على الفلاح